الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس كنود ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان يخفى ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. صدق الله العلي العظيم. سورہ فاتحہ کے التماس سے تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہوئے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ. خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین محترم، سورہ عنکبوت کے مفاہیم کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کل ہماری گفتگو اس مرحلے پر پہنچی کہ آیت نمبر 14 پروردگار عالم جناب نوح کی تبلیغ دین کا اور ان کی قوم پر آنے والے عذاب کا، طوفان کا تذکرہ کر رہا ہے. اور جناب نوح کی مدت تبلیغ کی کو پروردگار عالم نے بیان کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ بتحقیق ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا تو نوح اپنی قوم کی طرف تبلیغ کرتے رہے 50 سال کم 1000 سال، یعنی 1000 سال میں 50 سال کم 950 سال جناب نوح تبلیغ کرتے رہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور اس قوم کو طوفان نے گھیر لیا در حال کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ بس ہم نے ہدایت دی، بس ہم نے نجات دی جناب نوح کو. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی میں سوار ہوئے اصحاب کو، جو افراد کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی نوح میں سوار ہو گئے، ان کو ہم نے نجات عطا کی. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور اس کشتی کو ہم نے عالمین کے لیے آیت قرار دیا، عالمین کے لیے نشانی قرار دیا. عزیزان گرامی، یہاں پر چند چیزیں قابل غور ہے کہ جو پروردگار عالم نے 950 برس کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا ہے، یہ جناب نوح کی عمر کے حوالے سے، ان کے سن کے حوالے سے بیان نہیں ہو رہا، بلکہ دیگر آیتیں اور روایتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو عرصہ ہے جناب نوح کے عرصہ تبلیغ ہے. یعنی اگر روایتوں میں دیکھا جائے تو 40 سال کے سن میں جناب نوح کی طرف سے اعلان نبوت ہوا پروردگار کے حکم سے، اور اس کے بعد 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی ہے.
اب روایتوں میں اختلاف ہے کہ جیسے کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ طوفان نوح پیش آ جاتا ہے، یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، ظالمین ہلاک ہو جاتے ہیں، جو ہدایت یافتہ افراد تھے وہ بچ جاتے ہیں، جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں، تو اس کے بعد جناب نوح 300 برس زندہ رہے. ایک روایت، یہاں تک کہ اتنی مختلف روایت ملتی ہے کہ 2500 سال تک کل جناب نوح کا سن نظر آتا ہے. یعنی ایک روایت 300 کی ہے، ایک روایت اس سے زیادہ کی ہے، اور روایتیں بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو مختلف روایتیں ہیں کہ طوفان کے بعد جناب نوح کتنا عرصہ حیات رہے. تورات میں جو ذکر کیا گیا وہاں پر جناب نوح کی زندگی جو بیان کی گئی 900 ساڑھے 900 سال کی جناب نوح کی کل مدت حیات بیان کی گئی ہے کہ جو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے. اس کا سبب یہی کہ جو روایتیں وغیرہ ملتی ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو عرصہ نظر آ رہا ہمیں، یہ جناب نوح کی تبلیغ کا عرصہ تھا، وہ تبلیغ کے جو اپنی قوم تک پہنچاتے رہے. یہاں پر مفسرین نے اس کے شان نزول کے حوالے سے انداز میں بیان کیا کہ اب جو تذکیر انبیاء کے یہاں پر شروع ہو رہے، شاید اس کے بیان کرنے کا ایک مقصد یہ کہ جو اولین مسلمان تھے جو ابتدا میں اسلام قبول کر رہے تھے ان کی ڈھارس ہو جائے اور اللہ کے رسول کی بھی دلجوئی ہو اس انداز میں کہ جناب نوح اتنا عرصہ تبلیغ کرتے رہے، قوم انہیں ستاتی رہی لیکن انہوں نے اس تبلیغ کے جذبے سے پیچھے نہیں ہٹے. جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب نوح نے پہلے 300 سال تک تبلیغ کی. یہ جو قوم نوح تھی جناب نوح کو اتنا ستاتی تھی کہ فقط طنز تک بات نہیں تھی بلکہ جناب نوح کو جسمانی ایذا پہنچایا کرتے تھے، اور اس قدر شدید یہ جسمانی ایذا پہنچاتے تھے کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ جناب نوح 3 دن تک بے ہوش پڑے رہتے تھے. یعنی اتنا سخت جسمانی ایذا، اور یہ جسمانی ایذا اور یہ تکالیف فقط جناب نوح کو نہیں پہنچائی جا رہی تھی بلکہ جو جناب نوح کی قوم تھی انہیں بھی یہ تکلیف پہنچائی جا رہی تھی. وہ بھی اس امتحان کے مرحلے سے گزر رہے تھے، وہ بھی اس کٹھن وقت سے گزر رہے تھے، اور ان کے بھی لب پہ یہی دعا تھی کہ یہ جو مشکل وقت ہے، یہ جو پریشانی کی گھڑیاں ہیں جلد از جلد ٹل جائے تاکہ ہمیں نجات مل جائے، ہم سکون کا سانس لے سکیں. تو جناب نوح نے روایت میں ملتا ہے کہ 300 سال تبلیغ کی. جب دیکھا کہ قوم کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا، اسی انداز میں ان کی ظلم و ستم جاری ہے، اسی انداز میں ایذا رسانی جاری ہے، اسی انداز میں جناب نوح کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہے، تو جناب نوح نے ارادہ کیا کہ اب اس قوم کے لیے بد دعا کی جائے گی. اب اس قوم کے لیے بد دعا کرنے کا وقت آ گیا ہے، مجھے اس قوم کے لیے بد دعا کرنی چاہیے پروردگار سے کہ پروردگار اس قوم کو ہلاک کر دے، یہ نافرمان قوم ہے. لہٰذا انہوں نے ارادہ کیا کہ فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھیں گے اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہو کے اس قوم کے لیے بد دعا کریں گے. جیسے ہی صبح کا وقت ہوتا ہے ایک گروہ آتا ہے فرشتوں کا، کہا کہ ہم چھٹے آسمان سے آئے ہیں اور آپ کے لیے ایک گزارش لے کر آئے ہیں. جناب نوح نے پوچھا کہ کیا گزارش ہے تمہاری، تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ گروہ ملائک کہنے لگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بد دعا میں ذرا سی تاخیر کرتے ہیں، کیونکہ پروردگار کا عذاب، پروردگار کا غضب اب تک انسانوں پر آیا نہیں ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایسا شدید غضب پروردگار کا، ایسا شدید عذاب پروردگار کا انسانوں کے اوپر ظاہر ہوگا. لہٰذا آپ ذرا سا صبر کیجئے، اس کے بعد بد دعا کر لیجئے گا اگر یہ قوم نہیں مانتی. تو جناب نوح نے ارادہ کیا کہ اچھا میں 300 سال تک اور صبر کرتا ہوں، 300 سال تک اور اپنی بد دعا میں تاخیر کرتا ہوں. اور اسی انداز میں جناب نوح تبلیغ کے سلسلے کو شروع کر دیتے ہیں. دوبارہ سے وہی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور لوگ اسی انداز میں جناب نوح کو تکالیف پہنچایا کرتے. اسی اثنا میں 300 سال اور بیت جاتے ہیں. اب جناب نوح
سوچتے ہیں کہ وہ مدت پوری ہو گئی کہ جو میں نے قوم کو دی تھی، اب مجھے بد دعا کرنی چاہیے۔ لہٰذا جناب نوح مصمم ارادہ کرتے ہیں کہ اب کی مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد میں بد دعا کروں گا۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوتا ہے، ایک اور گروہ ملائک آتا ہے، جناب نوح کو سلام کرتا ہے، کہا کہ ہم خواہش لے کر آئے ہیں، ہم 7ویں آسمان سے آئے ہیں، ہم صبح وہاں سے نکلے تھے اور ظہر کے وقت تک آپ کے پاس پہنچے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بد دعا میں ذرا سی تاخیر کر دیجیے، اور وجہ وہی بتائی کہ جو چھٹے آسمان کے ملائکہ نے بیان کی تھی۔ جناب نوح ان کی بات کو مان لیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، اور 300 سال اپنے ارادے کو ملتوی کر دیتے ہیں، اور یہ قوم اسی انداز میں جناب نوح کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اسی انداز میں جناب نوح کو ایذا رسانی کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وقت بیتتا جاتا ہے۔ اب جب عرصہ گزرتا رہا، 300 سال تقریباً ہو گئے، تو جو قوم نوح تھی، جو جناب نوح پر ایمان لانے والے افراد تھے، جنہوں نے جناب نوح کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی، اپنی بیعت پر قائم تھے، جو مومن تھے، وہ جناب نوح کے پاس آتے ہیں کہ اے نبی خدا، اب اور برداشت نہیں ہوتا ہے، مشکلات بہت بڑھ چکی ہے، کسی نہ کسی صورت اب ان پریشانیوں کا حل نکالیے۔ لوگ ہمیں طعنے دے رہے ہیں کہ اگر عذاب الہی آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا، اگر تم کو نجات واقعاً ملنی ہوتی تو مل چکی ہوتی، یہ اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، یہ انتظار؟ عزیزان گرامی، یہ بات آپ کے سامنے جناب نوح کی قوم کی کر رہا ہوں، لیکن جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہے، خود پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مخاطب ہم افراد ہیں، کہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات نہیں آتے کہ آخر کب تک پریشانیاں، آخر کب تک مصیبتیں، کب تک ہم برداشت کریں۔ عزیزان گرامی، جناب نوح کی قوم نے جب جناب نوح سے یہ باتیں، جناب نوح کے گوش گزار کی، تو جناب نوح نے اسی وقت بد دعا کی۔ پروردگار کی طرف سے پیغام آیا کہ اے نوح، میں نے تمہاری اس بد دعا کو قبول کر لیا ہے، اور اس قوم پر عنقریب میرا عذاب نازل ہوگا، لیکن اس سے پہلے کام یہ کرو کہ کھجور کی گھٹیاں لو، ہر شخص اپنا ایک درخت اگائے اور اس درخت کا پھل کھائے، جب وہ درخت پھل دینے لگے تو اس وقت بد دعا کے، اس وقت عذاب کے لیے کہنا۔ روایت میں ملتا ہے کہ کھجور کا درخت اگا، اس نے پھل دیا، قوم نوح جو ہے جناب نوح کے پاس وہ درخت کا پھل لے کر آتی ہیں۔ جب وہ درخت کا پھل لے کر آئے تو پروردگار نے کہا کہ ایک اور مرتبہ اسی پروسیس کو دوبارہ کرو، یعنی اس پھل کو تم کھا لو، اس کی گٹلیوں کو زمین پہ بو دو، اور پھر وہ جو درخت پھل دے پھر آنا۔ اب جب قوم نوح نے یہ سنا، ان افراد نے سنا کہ جو جناب نوح کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے تھے، روایت کیا کہتی ہے کہ 1/3 ایک تہائی حصہ جناب نوح کا ساتھ چھوڑ کے چلے گیا، جناب نوح کے دین سے مرتد ہو گئے، پھر گئے، اور یہی کہنے لگے کہ ہم سے اور انتظار نہیں ہوتا، لگتا ہے یہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، پروردگار کا عذاب آنے ہی نہیں والا، ہمیں پریشانیوں سے، مشکلات سے چھٹکارا ملنا ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ صبر نہیں کر سکے اور دین حقہ سے پھر گئے۔ پھر جب دوبارہ وہ درخت پھل دیتا ہے، دوبارہ وہ قوم لے کر آتی ہے، پھر پروردگار کی طرف سے وہی حکم صادر ہوتا ہے۔ اب دوبارہ روایت وہی کہتی کہ دوبارہ سے 1/3 اور، یعنی پہلے 1/3 ہو گئے تھے، پھر اور 1/3 اس قوم کے افراد دین سے پھر گئے۔ اب 2/3 افراد وہ ہیں کہ جو جناب نوح پر جو ایمان لا چکے تھے، وہ جناب نوح سے پھر چکے ہیں، وہ مرتد ہو چکے، دین حقہ کو چھوڑ چکے۔ اب فقط 1/3 افراد بچے ہیں، خالص ترین افراد۔ یعنی اس سورہ کی پہلی آیت اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، اور اس پہلی آیت کی تفسیر میں جو مولا کائنات کا قول آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ یخلصون کما یخلص الذھب،
کہ لوگوں کو اس انداز میں، مومنین کو اس انداز میں خالص کیا جائے گا کہ جس طریقے سے سونے کو خالص کیا جاتا ہے. تو اس انداز میں چھانٹا جا رہا ہے. جو پیورسٹ افراد ہیں انہیں نکالا جا رہا. اب جب صرف 1/3 بچے، یہ افراد اسی پروسیس کو ریپیٹ کر کے آتے ہیں، جناب نوح کے پاس آتے ہیں کہ نوح کہ اگر اب بھی عذاب نازل نہیں ہوا تو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. اس وقت پروردگار عالم نے جناب نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا. اور پھر جب کشتی بن چکی اور اس قوم پہ عذاب آیا تو وہی افراد نجات پائے کہ جو جناب نوح کی کشتی میں سوار ہو چکے تھے. تو عزیزان کرام، یہ جناب نوح کتنا لمبا عرصہ خود جناب نوح نے بھی انتظار کیا ہے، قوم نوح نے بھی اتنا طویل عرصہ انتظار کیا کہ پریشانی کی گھڑیاں ختم ہو جائے، مصیبتیں ٹل جائے اور آسانی کی گھڑیاں آ جائے. عزیزان گرامی، جو پروردگار جناب نوح کو اتنی طول عمر دے سکتا ہے، کیا وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے ہادی کو زندہ رکھے، چاہے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہی صحیح. عزیزان گرامی، تو یہ اس انداز میں قوم نوح جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے. کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا، اللہ کے رسول فرما رہے، آج بھی بات وہی ہے. نجات کا طریقہ وہی ہے کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس پر سوار ہو گیا، یعنی ان کے دامن کو تھام لیا. جو اہل بیت سے متمسک ہو گیا فن نجا، تو وہ نجات پا گیا. اور جس نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا، جو ان سے جدا ہو گیا، فہلک یا فغرق، وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب گیا. یا کبھی اللہ کے رسول فرما رہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے. یعنی بار بار یہی تذکرہ کیا جا رہا کہ اہل بیت کے دامن کو تھام لو، حسین کے دامن کو تھام لو. اگر اس دامن کو تھام لیا تو تم ہلاک ہونے سے بچ جاؤ گے، تم غرق ہونے سے بچ جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، آسانیاں تمہارے قدم چومیں گی. انتظار امام زمانہ کتنا آسان نہیں ہے، انتظار بہت مشکل ہے، لیکن دعا پروردگار سے یہی رہنی چاہیے کہ بار الہ اس انتظار میں ہمیں ثابت قدم رکھ. کیونکہ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ صبح سے شام تک آخری زمانے میں یہ تو آسان ہے کہ ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ انسان اپنے ہاتھوں پر رکھے اور کھڑا رہے، لیکن اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. تو فقط مولا نے ڈرایا نہیں ہے بلکہ حل بھی عطا کیا. جب پوچھا گیا مولا جب ایمان بچانا اتنا سخت ہو جائے، اتنا مشکل ہو جائے، تو اپنے ایمان کو کیسے سلامت رکھا جائے؟ تو اس وقت مولا دعائے غریق کی تعلیم دیتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ وہی دعا کہ جو ہم نماز کے بعد تلاوت فرماتے ہیں. یعنی اس قدر فائدہ مند یہ دعا، مختصر سی دعا، لیکن فائدہ کیا ہے؟ آخری زمانے میں جہاں ایمان بچانا اتنا مشکل ہے، مولا فرما رہے اس دعا کی تلاوت کرتے رہو تو تمہارا ایمان محفوظ رہے گا. عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد پروردگار عالم جب جناب نوح کے قصے کو تمام کرتا ہے، اب جناب ابراہیم کا حال بیان کرنا شروع کر رہا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. وَإِبْرَاهِيمَ اس کا لنک کہاں سے، یہ کہاں پر جا کے عطف ہو رہا کہ جب پروردگار نے فرمایا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، کہ ہم نے بھیجا نوح کو. اسی طریقے سے لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے بھیجا ابراہیم کو. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور متقی بن جاؤ اور تقوی اختیار کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جناب ابراہیم نے دو باتیں کی.
ایک اللہ کی عبادت کرو، بندگی فقط اللہ کی کرو. اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی کلمے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی جھوٹے خداؤں کی نفی کرنا اور فقط واحد و یکتا خدا کی پرستش کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارا پروردگار تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ. وَاتَّقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، اللہ سے ڈرو. لیکن اگر اس کے معنی کو دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے تو اتقو کا مطلب ہے خود کو بچائے رکھو. کس سے بچائے رکھو؟ پروردگار کی معصیت کرتے ہوئے پروردگار کے غضب سے خود کو بچائے رکھو. یعنی ویسے جو پروردگار رحیم ہے، کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ دعائے کمیل کے جملے آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یا جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا غضبت رحمتہ غضبک، کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آتی ہے. اتنا رحیم پروردگار. ویسے تو انسان نہیں ڈرے گا، لیکن جب وہ انسان پروردگار کی معصیت کرے گا تو اب پروردگار کے اس غضب سے ڈرے کہ جو انسان کی معصیت کا نتیجہ ہے. یعنی یہ جو غضب الہی ہے یہ خود انسان کی معصیت کا نتیجہ. ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ پروردگار ظالم ہے، ظلم کر رہا، نہیں، بلکہ جو انسان سے غلطی سرزد ہوئی، انسان سے جو نافرمانی ہوئی ہے، یہ اس کی خود نافرمانی کا نتیجہ ہے. وَاتَّقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، بہترین ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم اس کا علم رکھتے ہو، اگر اس بات کو سمجھتے ہو. پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کہ تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو، بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو. وتخلقون افکا، اور جھوٹی باتیں گڑھ لیتے ہو، بہتان باندھ لیتے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، کہ بے شک وہ افراد کے جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، لا یملکون لکم رزقا، جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہیں رزق عطا نہیں کر سکتا ہے، وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتا ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق، تو پس پروردگار سے اس رزق کو طلب کرو. تم بتوں سے رزق مانگ رہے ہو، یہ بت ہے، پتھر کے بت ہے، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہلا نہیں سکتے ہیں، بھلا تمہیں کہاں سے رزق دیں گے؟ تم کیسے یہ تمنا رکھتے ہو کہ ان سے تمہیں رزق مل جائے گا؟ رزق چاہیے تو پروردگار سے طلب کرو، پروردگار تمہیں رزق دے گا. وَاعْبُدُوهُ، اور پروردگار کی بندگی کرو، پروردگار کے بندے بن جاؤ، پروردگار کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکریہ ادا کرو. عزیزان گرامی، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. یہاں پر کچھ چیزوں کا جناب ابراہیم اپنی قوم سے تذکرہ کر رہے ہیں. پروردگار جو آیت میں ارشاد فرما رہا کہ پہلے رزق پروردگار سے مانگو، دوسری چیز پروردگار کے بندے بن جاؤ، تیسری واشکروا لہ، اور اسی کا شکریہ ادا کرو. جب انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے، انسان کو کہیں سے نعمت ملتی ہے، تو انسان کے اندر احساس ہوتا ہے، یعنی دنیاوی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کو کوئی گفٹ لا کے دے، آپ کو کوئی تحفہ دے، تو جب ہمیں کوئی تحفہ ریسیو ہوتا ہے ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جس نے ہمیں تحفہ دیا ہے اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اسے تھینکس کیا جاتا ہے. جو انسان تحفہ تو وصول کر لے لیکن اس تحفے کے بدلے میں شکریہ ادا نہیں کرے تو اسے معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا.
کہ ناشکر گزار بندہ ہے، یہ اپنے منعم کا، احسان کرنے والے کا، اسے نعمت دینے والے کا، اسے تحفہ دینے والے کا یہ شکریہ ادا نہیں کر رہا۔ عزیزان گرامی، جب انسان اپنا مشاہدہ شروع کرے، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرے، کیا کیا نعمتیں انسان کو نہیں ملی، اپنے جسم کو دیکھے، اپنی صحت کو دیکھے، اپنی طاقت کو دیکھے، اپنی قدرت کو دیکھے، اپنی زندگی کو دیکھے، آنکھوں کو دیکھے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کان سلامت ہے، سن رہا ہے، زبان سلامت ہے، گویائی کر رہی ہے، بول رہی ہے، ہاتھ سے کام لے سکتا ہے، اگر ہاتھ نہ ہوتے انسان بٹن بند نہیں کر سکتا، یعنی اتنا معمولی سا کام تک انسان انجام نہیں دے سکتا۔ آنکھیں ہمارے پاس ہے، جس کے پاس نہیں ہے ذرا دیکھیے کہ کس انداز میں وہ زندگی گزار رہے۔ ہم دوسروں کی باتیں سن سکتے ہیں، جن کے پاس یہ جن کے کان سلامت نہیں، وہ بھلا کیسے سنے گا، کیسے زندگی گزارے گا وہ؟ ہماری زبان سلامت ہے، ہم بول پا رہے ہیں، ایسے بھی افراد موجود ہیں کہ جن کے پاس یہ قوت گویائی موجود نہیں ہے۔ ہمارے پیر سلامت ہے، ہم چل پھر پا رہے ہیں، ایسے بھی افراد ہیں کہ جن کے پاس پیر سلامت نہیں ہیں، جو چل پھر نہیں پاتے۔ یعنی اتنی نعمتیں ہمیں پروردگار کی طرف سے ملی۔ اگر فقط انسان ان نعمتوں کو یاد رکھے تو خود بخود ایک جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوگا، وہ کیا؟ شکر کا جذبہ، کہ منعم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ نعمت دینے والے کا، تحفہ دینے والے کا، منعم کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو وہ منعم کو تلاش کرنا شروع کرے گا، اس نعمت دینے والے کو انسان تلاش کرنا شروع کرے گا۔ جب تلاش کرنا شروع کرے گا تو انسان اس نتیجے پر خود بخود پہنچ جائے گا کہ جو اتنی کامل بغیر کسی نقص کے نعمتیں عطا کر سکتا ہے، یہ وجود بغیر نقص بخش سکتا ہے، پروردگار کے علاوہ کسی کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس کسی کے علاوہ کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایسا پرفیکٹ، ایسا کامل جسم انسان کو دے سکے۔ تو انسان خود بخود منعم حقیقی کی طرف جائے گا، خود بخود انسان پروردگار کی طرف پلٹے گا کہ ہاں مجھے منعم کا شکریہ ادا کرنا ہے، مجھے یہ تحفے دینے والے کو تھینکس کہنا ہے، مجھے یہ گفٹ کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ احساس انسان کو پروردگار کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا جہاں بندگی کا تذکرہ ہو رہا، وہاں پر علماء تفسیر نے لکھا کہ اسی احساس سے، شکر کی وجہ سے شکر کا تذکرہ ہو رہا، کہ انسان اگر یہ احساس بھی کر لے تو خود بخود منعم کو تلاش کرے گا۔ کیا یہ بت، انہوں نے مجھے کچھ عطا کیا کہ جو مکھی نہیں اڑا سکتے، جو ایک جگہ سے ہل نہیں سکتے، جو خود اپنے وجود کے لیے دوسروں کے محتاج ہے۔ کسی نے بنایا تو بن گئے، کسی نے توڑا تو ٹوٹ گئے۔ یعنی جو اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتے، جو اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتے، وہ بھلا کسی کو کیا کچھ دے سکتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم جھٹلاؤ گے، اگر تم میری بات کو جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو بتحقیق تم سے پچھلی امتوں نے بھی تکذیب کی ہے، انبیاء کی، تم سے پچھلی امتوں نے بھی دعوت حق کی تکذیب کی ہے، پروردگار کے اس پیغام کو جھٹلایا ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، یعنی یہ جو کھلی تبلیغ ہے، اس ان باتوں کو بیان کر دینا ہے، یہ جو احکام ہے یہ لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب ان پر عمل کرے یا ان باتوں کی تکذیب کرے، یہ امت پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول زبردستی پکڑ کے کوئی کام کروائے گا، نہیں، بلکہ وہ تبلیغ کر رہا ہے، امر بالمعروف کر رہا ہے، نہی عن المنکر کر رہا ہے، زبردستی کسی سے کوئی کام نہیں کرایا جا رہا، یہ انسان کے پاس اختیار ہے۔ جیسے پروردگار عالم فرما رہا سورہ دہر میں کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس سیدھے راستے پر ثابت قدم رہ کر
شاکرین میں شامل ہو جائے یا کافروں میں اپنا شمار کروا لے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پروردگار نے کس انداز میں خلقت کی ابتدا کی ہے اور پھر دوبارہ سے اعادہ خلقت کیا ہے، اس پروسیس کو ریپیٹ کر دیا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ پروردگار کے لیے بہت آسان ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر مفسرین کے مختلف اقوال ملتے ہیں اس آیت کے تفسیر کے حوالے سے، جو احتمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا کہ ایک تو اس میں یہ بات ہوتی کہ پروردگار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا کہ جو پروردگار اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو ایک مرتبہ خلق کرے، تو اس کے لیے یہ مشکل نہیں کہ دوبارہ سے انسان کو خلق کیا جائے۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں اللہ کے رسول کے پاس لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد اعتراض کرتے ہیں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ہے کہ جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا کہ جبکہ یہ خاک ہو چکی ہے، بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے۔ تو پروردگار نے اس کا جواب کیا دیا تھا کہ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ انہیں وہی زندہ کرے گا کہ جس نے انہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا، پہلی مرتبہ ایجاد کیا تھا، پہلی مرتبہ خلق کیا تھا، جو عدم سے وجود میں لایا تھا ان کو۔ تو جو زیرو سے وجود بخش سکتا ہے، جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جو نہ ہونے سے ہونے پہ لا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہڈیوں کو دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے گندم سے اناج کا اگنا، یا کیا یہ انسان نہیں دیکھتا کہ بارش ہوتی ہے، باران رحمت برستی ہے، تو وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا کرتی ہے۔ باران رحمت مردہ زمین کو زندہ کر دیا کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، انسان کو توحید کی طرف لایا گیا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان کا دل بھی مردہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان کا دل مردہ ہو جائے تو پروردگار کا ذکر اسے زندہ کرتا ہے، محمد اور آل محمد کا ذکر انہیں زندہ کرتا ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر اس مردہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ لہٰذا جو اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے دل ہمیں مردہ نظر آتے ہیں۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے، بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ، ماہ رمضان کی آخری کچھ راتیں بچی ہے، ایام بچے ہیں، بار الہ ماہ رمضان کے آخری لمحات کا واسطہ، بار الہ قرآن مجید کا واسطہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ علوم محمد اور آل محمد سیکھنے اور انہیں عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہماری عبادتوں کو، ہماری طاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہے، بحق امام سید سجاد، بحق باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، انہیں شفا یاب فرما دے۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والا، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والا، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والا، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی سید حسن نواب، زہرا بھائی، غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، انور علی ضیاء جامنہ گری، اللہ رکھا بھائی، منور علی، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، سغرا بھائی بنت نظر علی، نرگس خاتون بنت نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، امینہ بھائی، اللہ رکھا، صابرہ بنت عبد الحسین، اشرف النساء
بنت راجن پردان، زرینہ بائی غلام حسین بندے خدا کے مرحومین، مرحوم اکبر علی، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، حسین علی علادین پوناوالا، زرینہ بائی فاضل، رقیہ بائی، محمد علی یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، فاطمہ بائی رجب علی امیری، محمد رضا مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، رقیہ بائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور سومانی، حمیدہ بائی نظر علی، زیرہ بائی مامدانی، شبیر علی کھوجا، پیر بائی بھیم جی، غلام علی پیر بائی، عبدالرسول پیر بائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شیروانو پیر بائی، اول بائی زوجہ پیر بائی، زیرہ بائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین زوجہ شاکر، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شعبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم اور کریم عبدالکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبدالرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بنت سلیمان، شہبانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بائی جیراد، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجا، راولیہ فیملی کے مرحومین، فاطمہ بنت احمد علی، فدا حسین نور محمد حیمانی، محمد فاطمہ بائی بنت غلام حسین، کریم بائی فاضل، فاطمہ بائی علی بائی، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی حیمانی، گلبانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، نرگس بانو بنت یوسف علی غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، محمد حسین بہادر علی بھجانی، زہرہ خاتون، کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سریہ سلطانہ مرچن، علی رضا محسن علی بھجانی، قمر النساء محمد حسین، شعبان علی دامجی، شیربانو محمد علی لونگیا والا، فضل بائی مولدینہ، شیربانو علی محمد، سکینہ بائی دامجی اور شیرین شمیم فاضل، امیر علی علی بھائی، محبوب علی امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد کرم علی، سکینہ بائی حسن علی، زوار حسین محمد حسین، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بائی اکبر علی، زرینہ بائی اکبر علی، کلثوم بائی اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ زہرہ بنت سمیہ، فدا حسین قاسم علی، سغرا بائی خان محمد، علی اکبر فدا حسین راجانی، علی حسین فدا حسین راجانی، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، حیدر علی محسن، معصومہ اللہ رکھا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بانو بنت سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، اشرف النساء بنت راجن پردان، غلام علی نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ شمیم جعفر صادق، بسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، سلمہ محمد حسین بالو بھائی، تمام علماء عظام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔